السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مسلسل بیل جا رہی تھی۔ ریسیپشن والی لڑکی کے قدم تیزی سے آگے کو بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، اپنی زندگی کے کھو جانے کا ڈر۔ اگر وہ یہ کال نہ اٹھا سکی۔ یہ میری کال ہے، لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لڑکے کے ہاتھوں سے ریسیور تقریباً کھینچتے ہوئے کہا۔ اسی پل لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے تھے، اور یہ ناگواری کے تاثرات آنا معمولی بات تھی۔ اس لڑکی کو آئے ابھی ایک دن ہوا تھا، اور وہ ہر چیز پر اپنا حکم جما رہی تھی۔ لڑکا ایک ناگوار نظر ڈال کر دوبارہ سے پھر اپنی مقررہ جگہ پر چلا گیا تھا۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ جی سر، وہ تو یہاں سے کل ہی شفٹ ہو گئی ہیں۔ جی بالکل، ہم نے روکا لیکن وہ نہیں مانی۔ جی شکریہ۔ لڑکی نے مہارت سے جھوٹ بول کر رضا کی کال بند کر دی تھی۔ وہیں ہوٹل کے گیٹ سے امسل اپنی اجڑی حالت میں داخل ہو رہی تھی۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے امسل کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ جس کام کے لیے وہ یہاں ایک دن کے لیے رکھی گئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ رضا کال بند ہوتے ہوئے پریشانی سے ماتھا مسل رہا تھا۔ وہ امسل سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ کریم سنجرانی کی امانت تھی جس کی حفاظت اس نے کرنی تھی، لیکن وہ جا کہاں سکتی ہے؟ رضا کا دماغ مختلف الجھنوں میں چلا گیا تھا۔ ایک طرف کریم سنجرانی کا ہوش میں نہیں آنا، دوسری طرف امسل کا یوں چلے جانا۔ وہ کسی انہونی کے ہونے کا احساس محسوس کر رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی زلیخا بیگم امسل کی حالت دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑھی۔ امسل، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ یہ حالت کیا بنا لی ہے؟ امسل کی نیلی آنکھوں میں ڈلا سیاہ کاجل پھیل چکا تھا۔ انہیں نیلی آنکھوں میں جہاں حسین خوابوں نے اپنے ڈیرا جمایا تھا، کسی کے آنے کی امید کی کرن تھی، وہی اجڑی گلستان کی کہانی بیان کر رہا تھا جو کسی اپنے کے ہاتھوں ہی اجڑا تھا۔ ممی، سب ختم ہو گیا، میں نے اعتبار کر کے سب ختم کر دیا، سب۔ امسل روتے ہوئے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ انوال آج اپنی آپی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ آپی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ انوال کے پوچھنے پر امسل نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعے کو ہچکیوں کے ساتھ دونوں کو بتا رہی تھی، اور آج زلیخا بیگم کو شدت سے کسی سہارے کی کمی محسوس ہوئی تھی، وہ سہارا جو اس معاشرے میں ایک عورت کو تحفظ دے سکے۔ امسل، اٹھو زمین سے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، تم ایسے ہمت نہیں ہار سکتی۔ ہم پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروائیں گے، ہمارے پاسپورٹ ہمیں مل جائیں گے، اور کریم بیٹا بھی آ جائے گا۔ کریم کے نام سے امسل نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ امسل آپی، ہمارے پاس ایک دن تو ہے نا، ہم کریم بھائی کے آفس چلے جاتے ہیں، ان کے گھر بھی تو جا سکتے ہیں، نیٹ پر تو ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ میں ابھی ان کے آفس کا ایڈریس نکالتی ہوں۔ انوال کی بات پر جہاں زلیخا بیگم کو ایک رستہ نظر آیا تھا، وہیں امسل کے دل کی مدھم ہوئی امید کی کرن پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کریم سنجرانی کے گھر جا سکتی ہیں، اس کے آفس بھی جا سکتی ہیں۔ وہ تو بس کریم سنجرانی کی اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر گئی تھی کہ وہ خود اسے گھر والوں سے ملائے گا۔ انوال نے کچھ ہی دیر میں کریم سنجرانی کے آفس کا اور گھر کا ایڈریس نکال لیا تھا۔ امسل، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زلیخا بیگم نے امسل کے ہاتھ میں کریم سنجرانی کے گھر اور آفس کے ایڈریس کو انوال سے پکڑتے ہوئے کہا۔ جی۔ امسل نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ ملک اس کا ہو کر بھی وہ یہاں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زلیخا بیگم انوال کو کچھ ہدایت دے کر امسل کے ساتھ کچھ دیر بعد ہی ہوٹل سے نکل گئی تھی۔ اس بار زلیخا بیگم کے کہنے پر امسل نے ہوٹل سے گاڑی نہیں منگوائی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی دونوں کو ٹیکسی مل گئی تھی۔ وہی ہوٹل والی لڑکی اپنا کام ختم کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ امسل اور زلیخا بیگم کریم سنجرانی کے آفس کے لیے نکل گئی تھی، ایک امید کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ۔ اب تو باقی کچھ گھنٹے بچے تھے، کل دوپہر کو ہی ان تینوں کو ہوٹل خالی کرنا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو خود اس ہوٹل کے مالک کی بیوی تھی۔ کریم سنجرانی کے آفس کے سامنے ہی ٹیکسی والے نے اپنی ٹیکسی روکی تھی۔ وہ عمر سے لگ بھگ 45 سال کا مرد تھا۔ وہ دونوں خواتین کو دیکھ کر جان گیا تھا کہ یہ پاکستان میں پہلی بار آئی ہیں۔ ان کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ آج کل کے دور میں کوئی ہمدرد احساس کرنے والا مل جائے وہ بھی غنیمت سے کم نہیں ہوتا، اور آج اس معاملے میں امسل پر قسمت مہربان تھی۔ ایک پہلے والا ڈرائیور تھا جو کچھ پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا،
اور ایک یہ ڈرائیور تھا جس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر آگے نکل جائے۔ میڈم آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرائیں، میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ علاقہ ایسا ہے، یہاں گاڑی چلتی ہے، ٹیکسی ملنا مشکل ہے۔ دھیمے لہجے میں کہے الفاظ پر امسل اور زلیخا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور دونوں ٹیکسی سے باہر نکل آئی تھی۔ پاکستان آنے سے پہلے ہی امسل نے یہاں کی مناسبت سے فلورنس میں پاکستانی شاپ سے کچھ کرتے اور شارٹ شرٹ خرید لی تھی، اور وہ اب بھی اسی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وائٹ کلر کا کرتا جس پر ہلکی آسمانی کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، گلے میں دوپٹے کو رول کر کے لیا ہوا تھا۔ بلو کلر کی جینس میں وہ سمپل سی لڑکی ہر کسی کا بھی دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ امسل زلیخا بیگم کے ساتھ جیسے ہی کریم سنجرانی کے آفس کے مین گیٹ کی طرف گئی، جہاں دو گارڈ خاکی رنگ کے یونیفارم پہنے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ السلام علیکم، ہمیں کریم سنجرانی سے ملنا ہے، امسل نے آگے بڑھ کر ایک گارڈ کو کہا، جس نے امسل کی بات سنتے ہی فوراً دوسرے گارڈ کی طرف دیکھا جس نے مثبت میں سر ہلایا۔ میڈم کریم صاحب تو یہاں نہیں ہوتے۔ گارڈ نے اپنے لہجے میں اطمینان لاتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ لیکن ان کا آفس تو یہی تھا نا؟ اس بار امسل کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جی تھا، لیکن اب نہیں ہے، وہ تو اپنا آفس یہاں سے ختم کر کے اس آفس کو سیل کر کے باہر اٹلی جا چکے ہیں، اب یہاں کے آنر کوئی اور ہیں۔ گارڈ نے بڑی مہارت سے ایک اور جھوٹ امسل کو سنایا تھا، وہ جو پہلے سے ہی بکھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ آپ کہتی ہیں تو آپ کو اپنے باس سے ملا دیتا ہوں۔ گارڈ کی بات پر امسل بغیر کچھ کہے الٹے قدم واپس ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زلیخا بیگم نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب انہیں بھی کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں دوبارہ آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ اب آخری امید کریم سنجرانی کا گھر تھا۔ وہاں کریم سنجرانی نہ صحیح اس کے گھر کے باقی لوگ تو ہوں گے، ملازم، گھر کا کوئی فرد۔ اسی امید سے وہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہیں کریم سنجرانی کے آفس کے باہر کھڑے گارڈ نے فون پر کسی کو اپنا کام پورا کرنے کی اطلاع دی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ٹیکسی اسلام آباد کے پوش ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ امسل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف کریم سنجرانی کی تلاش تھی تو دوسری طرف کریم سنجرانی کے گھر والوں سے ملنے اور ان کے رویے کا سامنا کرنے کا خوف تھا۔ ٹیکسی سنجرانی ولا کے سامنے رکی تو امسل اور زلیخا بیگم نے ٹیکسی سے نکلتے ہوئے ایک نظر اس محل نما ولا کو دیکھا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس محل کی 4 دیواری آج کچھ زیادہ خاموشی کو بیان کر رہی تھی۔ سنجرانی محل آج ایک سویا ہوا محل لگ رہا تھا، جہاں نہ باہر کوئی گارڈ تھا نہ باہر کوئی انسان جس سے وہ کچھ پوچھ سکے۔ دونوں چلتی ہوئی گھر کے گیٹ تک آئیں اور بیل پر ہاتھ رکھا۔ اندر سے کسی قسم کا رسپانس نہ پا کر اس پر زلیخا بیگم نے دوبارہ بیل دی، لیکن جواب نادر تھا۔ اور جواب آتا بھی کیسے؟ گھر کے مکین تو اٹلی میں تھے اور گھر کے ملازمین کو چھٹیاں دے دی گئی تھی۔ جب انتظار کرتے کرتے امسل اور زلیخا بیگم کی ہمت جواب دے گئی تو امسل وہیں کریم سنجرانی کے محل کے باہر بنے فٹ پاتھ پر ٹھہر گئی تھی۔ زلیخا بیگم امسل کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان دونوں کی جانب بڑھا۔ میڈم سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر جیسے امسل ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کتنی ضلالت تھی، کتنی بے قدری تھی اس کی محبت کی، جو اس کا تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ کہاں تھا وہ شخص جو اس کی ذرا سی تکلیف کو بھی دور کر دیتا تھا؟ کہاں تھا وہ شخص جو اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ کر جان جاتا تھا کہ اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ کچھ بھی نہ ہو کر اس کا محافظ بنا رہا تھا، اور آج اس کا سب کچھ ہو کر بھی وہ کہیں نہیں تھا۔ اس مشکل وقت میں وہ اسے کیوں اکیلا چھوڑ گیا تھا؟ کچھ گھنٹوں میں ہی امسل کو لگا کہ وہ صدیوں سے اس سفر میں ہے جہاں پر وہ اپنی محبت کا ہاتھ چھوڑ بیٹھی ہے۔ میڈم آپ مجھے کچھ بتائیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں آپ کی ہر طرح سے مدد کر دوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے دل میں ابھی بھی احساس تھا۔ وہیں کہیں دور اندھیرے کمرے میں ایک ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر کرسی پر ٹانگ جمائے وہ وجود کریم سنجرانی کے گھر کے باہر ہونے والی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ امسل تو اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ زلیخا بیگم کے پاس اب اس ٹیکسی ڈرائیور پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ زلیخا بیگم نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے پاسپورٹ چھن جانے کا بتایا۔ اب زلیخا بیگم بھی چاہتی تھی کہ ان کے پاسپورٹ مل جائیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس اٹلی چلی جائیں۔ زہیب عالم کی بے وفائی سے وہ یہ تو جان چکی تھی کہ مرد ذات پر اعتبار بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن ان کی اس سوچ کو کریم سنجرانی نے بدل ڈالا تھا۔ کریم سنجرانی کا رویہ، اس کا امسل کے گھر والوں کا خیال رکھنا، سب دیکھتے ہوئے زلیخا بیگم کو ایک بیٹے کا احساس ہوتا تھا، اور اب بھی وہ اسی صدمے میں تھی کہ جو سوچا تھا اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم پہلے پولیس اسٹیشن جائیں گے، آپ کے پاسپورٹ کی FIR درج کروانی ہے، اس کے بعد ہی مزید کچھ ہو پائے گا۔ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر زلیخا بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ تھے جن کے ساتھ رشتے ہوں وہ نظر ملانا گوارا نہیں کرتے، اور جن سے کوئی تعلق نہ ہو وہ اپنوں سے بڑھ کر ساتھ چلتے ہیں۔ امسل اٹھو، ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے، اب ہمارے پاس کچھ گھنٹے ہیں۔
اور انہی کچھ گھنٹوں میں بہت کچھ کرنا ہے. شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں. زلیخا بیگم نے امسل کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اپنے بازوؤں کا اثار اپنے ارد گرد بنائے بیٹھی ہوئی تھی. ممی کچھ دیر اور رہنے دے یہاں، شاید وہ آج ہے. یہاں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور گھر ان کا نہیں ہے. اگر مجھے ان کا پتہ نہیں چلا تو امید بھی یہاں نہیں ٹوٹی. بس کچھ گھنٹے اور ممی پلیز. امسل کی آنکھوں میں پھیلی اداسی کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا دل کٹ گیا تھا. دیکھو بیٹا، آپ یہاں ایسے نہیں بیٹھ سکتی، اچھا نہیں لگتا. آپ نے اگر انتظار کرنا ہے تو میری ٹیکسی میں آ جائیں. ٹیکسی ڈرائیور کی بات پر امسل نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو حلق میں اتارا تھا. شام کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے. وہیں ٹیکسی میں بیٹھی امسل کا دل ڈوبتے سورج کی طرح ڈوب رہا تھا. ساری امیدیں، سارے خواب ایک ایک کر کے بکھر گئے تھے. امسل، ہمیں اب چلنا چاہیے. زلیخا بیگم کی بات پر امسل کی آنکھوں سے 2 آنسوؤں کے قطرے نکلے تھے. وہ نہیں آیا تھا جس کا انتظار اس نازک لڑکی نے ساری زندگی کرنے کا سوچ رکھا تھا. ٹیکسی اب پولیس اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھی. ایک آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی. شہاب صاحب، آپ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم کریم سنجرانی پر بغیر کوئی ثبوت کے دوبارہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور اب تو وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں احمد منصور کے قتل کے سلسلے میں. ایس ایچ او کے آفس میں شہاب سلطان بیٹھے اپنے اٹلی میں اپنے بند ہونے والے ہوٹلز کے بارے میں بات کر رہا تھا جہاں اس کا شک کریم سنجرانی پر تھا. ایس ایچ او کی بات سن کر شہاب سلطان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی. وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج ایس ایچ او صاحب اس کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہا تھا. وہ ایس ایچ او جو پیسوں کی خاطر کسی کو مار بھی سکتا تھا، اور اس کے دبے الفاظ میں پیسوں کی گئی آفر کو بھی وہ سن نہیں رہا تھا. شہاب سلطان اس بات سے بے خبر تھا کہ اس ایس ایچ او کو پہلے سے کسی نے خرید لیا تھا، اور جب پیسوں کی آگ کو دگنا ایندھن ملے تو وہ ایک سمت کی طرف ہی بھڑکتی ہے. اس سے پہلے شہاب سلطان مزید کچھ کہتا، پولیس اسٹیشن کے باہر سے شور کی آواز سن کر جہاں شہاب سلطان چونکا تھا وہیں ایس ایچ او صاحب کے چہرے پر مکروہ ہنسی آئی تھی. ایک تو آج کل کی عورتیں بھی نا FIR کم لکھواتی ہیں، شور زیادہ کرتی ہیں. آپ بیٹھے، میں ذرا دیکھ لوں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر آپ کی بات پر بھی غور کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر چلا گیا تھا. شہاب سلطان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے اب 8 بج چکے تھے. کیا ہوا بی بی، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ ایس ایچ او کی آمد پر سب انسپکٹر کھڑے ہو گئے تھے. وہیں امسل نے غصے سے ایس ایچ او کی طرف دیکھا تھا. میں شور کر رہی ہوں؟ ایک تو ہمارا پاسپورٹ چوری کر کے لے گیا کوئی، اور اوپر سے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد FIR درج ہوگی. اس ملک میں کوئی قانون ہے کہ نہیں؟ کوئی مر رہا ہو یا کسی کو ایمرجنسی ضرورت ہو، آپ لوگ اپنے 24 گھنٹوں کا انتظار کریں گے؟ امسل کو پولیس اسٹیشن آنے کے بعد مسلسل انہیں اپنی صورتحال سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا. دیکھو بی بی، یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو صبر کرنا ہوگا. اور ویسے بھی ہم اگر آپ کی FIR درج کر بھی لیں تو آپ کا نیا پاسپورٹ بننے میں بھی 3-4 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. ایس ایچ او کی بات سن کر امسل کا دماغ چکرا گیا تھا. وہیں شہاب سلطان جسے آج 9 بجے ایک بزنس ڈنر پر جانا تھا، وہ ایس ایچ او کا انتظار کرتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. جب ایس ایچ او اپنے کمرے میں نہیں آیا تو شہاب سلطان کو مجبوراً خود باہر آنا پڑا تھا. لیکن باہر آتے ہی وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا. وہ بزنس کمیونٹی میں رہ کر اس کا واسطہ ہر رنگ کی لڑکی سے تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی امسل عالم کو دیکھ کر وہ وہیں برف کی مانند جم گیا تھا. اس کا وجود ایک پل کو سرد ہوا کے جھونکے کی نظر ہوا تھا. حسن کا لفظ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن آج اپنے سامنے حسن کے شاہکار کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ہے یا کسی افسانوی کہانی میں جہاں آسمان سے اترتی پریوں کی رانی نے زمین پر قدم رکھا ہو. اگلے ہی پل میں شہاب سلطان قدم بڑھاتے ہوئے اس ایس ایچ او کے پاس کھڑا ہوا تھا. کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ شہاب سلطان کے یوں پوچھنے پر امسل جو زلیخا بیگم کے پاس کھڑی پریشانی سے بات کر رہی تھی، اس نے شہاب سلطان پر ایک سرسری سے نظر ڈالی تھی جو براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں اپنی گندمی رنگت میں بھی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا. ایس ایچ او کی پوری بات سن کر شہاب سلطان نے اپنے قدم امسل کی طرف بڑھائے. ایکسکیوز می، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ شہاب سلطان کی آواز پر امسل نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. وہیں زلیخا بیگم نے بھی سر اٹھا کر شہاب سلطان کی طرف دیکھا. جی فرمائیے. امسل کے روکھے جواب سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی پریشانی میں مبتلا تھی. کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ شہاب سلطان نے اپنے لہجے کو حد درجہ دھیمے رکھتے ہوئے کہا. آپ کیا مدد کریں گے ہماری، جبکہ یہاں کا قانون ہی ہماری مدد نہیں کر رہا؟ اور ویسے بھی ہمیں آپ کی مدد انفیکٹ بھیک نہیں چاہیے. امسل کے 2 ٹوک جواب پر شہاب سلطان کے چہرے پر ایک ہلکی سے مسکراہٹ چھو کر گزری تھی. دیکھیں، آپ شاید مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بس آپ کی صورتحال میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ اپنی مدد خود کر سکتی ہیں. شہاب سلطان امسل کی بات سے یہ تو جان گیا تھا کہ وہ ایک خوددار لڑکی ہے، وہ ایسے اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور وہ دل سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس موم کی نازک گڑیا کی مدد کرے. آپ پہلے میری پوری بات سن لیں، پھر آپ کو جو بہتر لگے وہ کر لینا.
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.